صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری آپ کی تربیت فرمائی اور اللہ نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا۔ دعا یہ کرو کہ اللہ مجھے ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ نے انعام فرمایا، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے انعام فرمایا نبیین پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر، اور آگے فرمایا یہ تمہارے کیا ہی بہترین دوست ہیں، ان کو اپنا دوست بنائیں، ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کو اپنے لیے راہ نجات بنائیں، راہ ہدایت اپنے لیے بنائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم پر بھی اپنے انعام و اکرام کی بارشیں عطا فرمائے گا۔ مگر اگر ہم ان سے مخالف سمت پر چلیں گے اور دین کی راہ نہیں اختیار کریں گے تو پھر اللہ نے کھلا فرمایا پھر ہم اپنی ایک ایک نعمت کا حساب بڑی سختی کے ساتھ ملیں گے۔ اور جیسا کہ امام شافعی نے فرمایا، سختی کے ساتھ حساب جس سے بھی لیا گیا وہ رب کی پکڑ میں آ گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام عطا فرمایا۔ کچھ لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اور اب لوگ اکثریت اسلام میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور وہ دین جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور اللہ نے اسی دین اسلام میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ اور رب کا شکر ہے کہ ان باطل فرقوں میں نہیں پیدا فرمایا، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس جماعت میں ہمیں پیدا فرمایا جسے اللہ کے محبوب نے بذات خود فرمایا، اور فرمایا یہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی نبی جو عمل کریں وہ ہمارے لیے تو فرض ہوتا ہے مگر نبی کے لیے وہ سنت ہے۔ نماز ہمارے لیے فرض ہے، نبی کے لیے سنت ہے، وہ کریں سنت ہے۔ حج ہمارے لیے فرض ہے مگر نبی اگر حج کریں تو وہ نبی کی سنت ہے۔ قربانی اگر نبی کریں تو یہ ہمارے لیے واجب ہے پر یہ نبی کے لیے سنت ہے۔ تو جو بھی عمل نبی کرے وہ ہمیں بتانے کے لیے ہوتا ہے، وہ ہمیں وہ راستہ و طریقہ بتانے اور سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے نبی جو بھی کریں وہ ہے سنت، اور اکثریت جو صحابہ کرے وہ ہوتی ہے جماعت۔ تو اللہ کے محبوب نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ ایک طرف جماعت ہے ایک طرف سنت ہے، تو دونوں ملائیں تو سنت اور جماعت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنت میں جائیں گے، یعنی اہل سنت والجماعت جنت میں جائیں گے، باقی جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو ہمارا طریقہ کار وہ ہونا چاہیے کہ جو صحابہ کرام نے اختیار کیا، جو صحابہ کا طریقہ تھا وہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ مگر آج ہم نے باطلوں کے طریقوں کو پکڑا کہ جس کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوا کر دیے گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میری امت تب تک ذلیل نہیں ہوگی، میری امت تب تک ذلیل نہیں ہوگی جب تک وہ مجھ پر درود پڑھنا اور قرآن کی تلاوت نہ چھوڑ دے۔ تو آج دیکھیں ہم نے درود پاک کی کثرت کو چھوڑ دیا اور ہم نے قرآن کی تلاوت کو بھی صرف کسی کے مرنے کے لیے یا تیجے 40ویں کے لیے ہم نے چھوڑ دیا۔ باقی رمضان میں وہ بھی کمپٹیشن میں پڑھتے ہیں، تم نے ایک پڑھا تو ہم 2 پڑھیں گے، تم نے 2 پڑھا ہم 3 پڑھیں گے، یعنی کمپٹیشن چلتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہدایت حاصل کرنے۔ قرآن پڑھنے کا مقصد صرف ثواب حاصل کرنا نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ ہدایت بھی حاصل کریں۔ اللہ تو ثواب ہر حال میں دے گا، انما الاعمال بالنیات، اگر آپ کی نیت ہدایت پانے کی ہے تو جو پورا قرآن پڑھ کر جتنا ثواب حاصل کرے گا، اگر آپ نے قرآن کی کوئی بھی ایک آیت پڑھی وہ آپ کو سمجھ میں آیا یا سنا اور آپ نے اس پر عمل کیا اور پوری زندگی اس پر عمل کرتے رہے تو اس کا ثواب آپ کو پوری زندگی ملتا رہے گا۔ اس کو ایک بار ملا مگر آپ کو پوری زندگی عمل کرنے کا ثواب روز ملتا رہے گا۔ اس کو رمضان بھر ملا اور آپ کو پر ڈے ملتا رہے گا۔
تو ثواب آپ کا زیادہ ہوگا. تو کمپٹیشن میں نہ پڑھیں اس کو ہدایت کے لیے پڑھیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکیاں بھی بے شمار عطا فرماتا ہے, اور پھر اللہ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے. اور پھر اگر اللہ کو آپ کا انداز پسند آیا تو اللہ پھر آپ کی نسلوں میں بھی ہدایت عطا فرما دیتا ہے. تو ہمیں وہ چاہیے کہ ہم اپنی نسل کی بھلائی کے لیے قرآن, حدیث, سنت, صحابہ, اہل بیت ان سب سے محبت کریں. نہیں کرتے تو نقصان ہمارا ہے, خسارہ ہمارا ہے, ذلیل ہم ہوں گے, کیونکہ ہمارے بدلے میں حساب کوئی اور نہیں دے گا. آج محرم کی 2 تاریخ ہے اور کل پہلی تھی. حضرت عمر کی شہادت کا دن تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں, اللہ اس سے ہمیں سمجھ بھی دے اور ان کے طریقے کو اپنانے کی توفیق بھی ہمیں اللہ عطا فرمائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, ہر انسان کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے صوفیہ فرماتے ہیں, کچھ مرید ہوتے ہیں اور کچھ مراد ہوتے ہیں. مرید وہ ہے جو اپنی خوشی سے آتا ہے اور پیر صاحب کا دامن تھام کر مرید ہو جاتا ہے. تو مرید ہونے کا انداز کسی کو کچھ اچھا لگا, کسی کو کچھ اچھا لگا, کسی کو بات کرنے کا طریقہ اچھا لگا, کسی کو اس کی صوفیت بہت اچھی لگی, کوئی اہل بیت, کوئی نبی کی سنت میں اتنا ہے کہ وہ دن و رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے کو. تو مرید ہونے کی بہت ساری چیزیں. تو کچھ مرید ہوتے ہیں جو شوق میں آ کر ہوتے ہیں, اور کچھ پیر صاحب کی مراد ہوتے ہیں کہ کاش یہ فلاں بندہ اگر میرا مرید ہو جائے تو اس علاقے میں میری پکڑ بھی ہو جائے گی, یا اس کے ذریعے سے مجھے دین کی تبلیغ میں اور آسانی پیدا ہو جائے گی. تو اسی طرح اللہ, صحابہ کرام جتنے تھے وہ سب صحابی تھے جو اپنی خوشی سے نبی کی بارگاہ میں آئے اور ایمان قبول کیا. مگر حضرت عمر نبی کی مراد ہیں, جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی, مولا مجھے عمر بن خطاب دے دے, اللہ مجھے عمر بن خطاب دے, اللہم اعز الاسلام بعزت عمر فاروق, اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما اور عزت عمر فاروق کے ذریعے سے بھی عطا فرما. تو اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اللہ سے دعا مانگی. تو یہ عمر وہ ہیں کہ جو نبی کی مراد ہیں, جو اللہ سے مانگ کر نبی نے لیا. تو اگرچہ اسی کی تعریف اگر پوری زندگی کی جائے تو کم ہے, بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں بہت ساری باتیں کہیں کہ میرا عمر تو وہ ہے کہ جس کی تعریف اگر جبریل علیہ السلام 950 سال بھی اگر کرتے رہیں تو ان کی تعریف ختم نہیں ہوتی. میرا عمر وہ ہے کہ اگر وہ اب کسی راستے سے آ رہا ہے اور اتفاق اسی راستے سے اگر شیطان بھی آ رہا ہے تو میرے عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. میرا عمر وہ ہے کہ اگر وہ کوئی کلام کہتا ہے یا کوئی مشورہ دیتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمر کے اس مشورے کو, اللہ عمر کے اس قول کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. میرا عمر وہ ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی عمر فاروق ہے. میرا عمر, اے لوگوں جب تم نیک لوگوں کا چرچا کرو تو میرے عمر کا ضرور کرو, اس لیے کہ جتنی تعریف تم سب کی کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ تعریفوں کا حقدار میرا عمر ہے. تو عمر کے تعریفیں جتنی زندگی میں کی جائے وہ کم ہے. اور حضرت عمر نے اپنی زندگی کا طریقہ ہر طریقے سے, ایک حکمران جو 23 لاکھ مربع میل کا مالک, جس کی حکومت اتنی پھیلی, حضرت عمر کا کردار دیکھیں. ہم آج نہ اپنی ہماری اولاد ہو یا ہمارا بھائی ہو, جو بڑے ہیں بزرگ ہیں ان کے بیٹے ہیں, کما کر لاتے, بلڈنگیں بن رہی ہیں, عمارت تعمیر ہو رہی ہے, بن رہی ہے, مگر کبھی کوئی یہ نہیں سوال کرتا کہ بیٹا تم نے کمایا کیسے, ابا تم نے اتنی بڑی بلڈنگ بنائی کیسے, تمہاری تنخواہ تو اتنی تھی, تم نے اتنی تنخواہ میں گھر بھی چلایا, اور اب تو ہمارے دو کا سسٹم چل رہا ہے. مگر اس سے پہلے کیا تھا, 12 13 8 10 بچے ہوتے تھے. اتنے بچوں کی تربیت بھی کرنا, گھر بھی چلانا, ان کی ضرورتوں کا خیال بھی رکھنا, اور اتنی قلیل اور کم آمدنی میں اتنا بہترین مکان بنا لینا سوچ سے باہر جاتا ہے. ہو کیسے گیا؟ تو ہم نے کبھی اس چیز پر غور ہی نہیں کیا. اور آج کا بھی یہی سسٹم ہے, ہمارے دو ہیں ضرور, مگر اس کے بعد بھی لوٹ گھسوٹ مچائے ہوئے ہیں, حرام بھی لو, حلال بھی لو, ادھر سے بھی لو, ادھر سے بھی لو, اس کا بھی لو, اس کا بھی لو. حضرت عمر دیکھیں, جب ان کا بیٹا مصر سے کما کر آیا
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے عمر عبداللہ، تمہیں اتنا مال کہاں سے دستیاب ہوا؟ اتنا مال تم نے کیسے کمایا؟ کہا ہم لوگ کچھ لوگ جو یہاں سے کمانے گئے تھے تو مصر کا جو بادشاہ تھا، اس نے جو گورنر تھا، اس نے میری مدد کی اور اس نے مجھے کچھ مال دیا. اس مال کو میں نے اپنے کاروبار میں لگایا اور لگانے کے بعد میں نے اس کاروبار کو اور آگے بڑھایا، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنی برکت دی کہ آج میرے پاس اتنا زیادہ مال ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا اس مصر کے گورنر نے صرف تمہاری مدد کی یا تمہارے ساتھ جو اور لوگ گئے تھے ان کی بھی مدد کی؟ تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ ابا صرف مدد میری کی، ان لوگوں کی نہیں کی. کہا صرف تمہاری کی؟ ہاں. کہا صرف میری مدد کی. کہا تیری مدد کیوں کی؟ کہا وہ میرے چچا ہیں، آپ کے دوست ہیں، اس وجہ سے انہوں نے میری مدد کی. کہا کہ نہیں، اس نے تیری مدد نہیں کی ہے، اس نے اب ایک خلیفہ کے بیٹے کی مدد کی ہے، اور تو نے جو یہ مال بنایا ہے اور تجھے جو وہاں سے مدد ملی وہ اس وجہ سے کہ تو خلیفہ کا بیٹا ہے اور وہ اب خلیفہ کو اپنے حق میں نرم کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے تیری مدد کی. اگر اسے مدد کرنا مقصود ہوتا تو وہ صرف تیری نہیں بلکہ سب کی مدد کرتا. گویا کہ تو نے جو مال کمایا وہ میرے خلیفہ ہونے کی وجہ سے جو تجھے مدد ملی، اس مدد سے تو نے مال کمایا. اب تیرے مال کا جو حصہ ہے وہ آدھا حصہ تو مال غنیمت کا ہے، وہ آدھا حصہ جو غریب یتیم مسکین کا ہے، اس لیے تو نے خلیفہ کے نام کی وجہ سے تجھے ملا، اور آدھا مال تیرا ہے. خلیفہ کا نام تم نے عمر کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے تیری مدد ہوئی، اس لیے خلیفہ مجھے لوگوں نے بنایا، خلیفہ مجھے دین اسلام کی طرف سے ملا. تو اس لیے اب اس میں یتیم فقراء مساکین کا حصہ ہے، تو تیرے مال کا آدھا حصہ بیت المال میں جائے گا اور آدھا حصے کا مال تیرا ہوگا. یہ انصاف تھا حضرت عمر فاروق کا. مگر آج ہم نہ اپنی اولاد سے، نہ ماں باپ، کسی سے نہیں پوچھتے کہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے. حلال کمائی اگر انسان کرے تو بڑی جد و جہد اگر وہ کرتا ہے اور اس کے کئی کاروبار ہو تب تو وہ ترقی پا سکتا ہے. مگر اگر تنخواہیں اتنی کم ہوں اور آمدنی بالکل نہ ہو اور پھر بھی اس کے پاس مارکیٹ اتنا بھاگ رہا ہو، تب سوچنے والی بات ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا مال ہمارے پاس آ کہاں سے رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ وہ مال کہیں سے آ رہا ہو اور اس کی پکڑ، کیونکہ اگرچہ آپ نے حرام کھانے کا ایک بھی لقمہ اگر اپنی اولاد کو کھلا دیا، اگر ہم نے کھایا تو اس حرام کے لقمے سے جو خون بنے گا، اور وہ خون جو اللہ نے جو بچوں کے نسل کی جو تربیت بنائی ہے، وہ منی کا قطرہ نکلے گا، جائے گا، وہ حرام خون سے جائے گا. پھر وہ جو بچہ ہوگا وہ حرام خون جلدی جوش میں آتا ہے تو وہ بھی چیز آئے گا. پھر اس کے بعد، یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک نوالا حرام کا اگر جاتا ہے تو وہ خون نسلاً بعد نسلیں چلتی رہتی ہے. اس لیے کہا گیا اپنے اولادوں کو حرام نوالے سے بچا لو، خود کو بھی حرام سے بچاؤ، اپنی اولادوں پر رحم کرو اور اپنی اولادوں کو حرام نوالے سے بچا لو. اس لیے کہ اگر حرام لقمہ اگر کھایا تو وہ نسل بعد نسل چلتی رہے گی، اور حلال کا نوالا اگر کھایا تو وہ بھی نسل بعد نسلیں چلتی رہے گی. تو یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں ہماری کمائی کی رقم آتی کہاں سے ہے. عورتوں کو عرب میں خوشبو بہت مہنگی بھی ہوتی ہے اور بہت پسند بھی کیا جاتا ہے. تو ایک جگہ جنگ ہوئی جہاں سے خوشبو بہت آیا، اور وہ خوشبو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھیں اور رب کا ڈر دیکھیں، جبکہ وہ عشر مبشرہ میں سے ہیں جن کو جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے دنیا میں عطا فرما دی. ہمیں اور آپ کو ملی کیا؟ نہیں ملی، مگر ان کو جنت کی بشارت اللہ کے نبی نے دنیا میں عطا فرما دی. وہ عمر، ان کے انصاف کا اور ان کے عاجزی کا یہ عالم دیکھیں. خوشبو آئی گھر پہ غنیمت میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب آئے، پتہ چلا ان کو خوشبو کے بارے میں، کہا کہ یہ فلاں کو دے دو، فلاں عورت کو دے دو، یہ خوشبو الگ الگ تول کر رکھ لے گی اور وہ عورتوں میں لوگوں میں تقسیم کر دے گی. تو حضرت عمر کی جو بیوی تھی، زوجہ تھی، وہ کہنے لگی کہ حضور جب وہ کام وہ کر سکتی ہے تو میں بھی کر سکتی ہوں. کہا نہیں، تم سے نہیں کرانا، وہ کام وہی کرے گی جس کو میں نے اس پر ڈیوٹی لگائی. کہا حضور وہ بھی تقسیم کرے گی، میں بھی تقسیم کروں گی، وہ بھی تولے گی، میں بھی تولوں گی. تو حضور اس میں اور اس میں فرق کیا؟ بانٹنا ہی تو ہے. کہا کہ میرا یہ کہنا ہے، میں نے کہہ دیا کہ تمہیں نہیں بانٹنا، تمہیں تقسیم نہیں کرنا، تمہیں نہیں تولنا تو تمہیں نہیں تولنا. کہا حضور آج میں جان کر رہوں گی. ہوتا ہے حضور میں آج جان کر رہوں گی کہ آخر آپ مجھے تولنے اور بانٹنے کیوں نہیں دیں گے. تو حضرت عمر نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ جب تم اس خوشبو کو تولو گی
تو اس کا ایک آدھ قطرہ ادھر ادھر بھی ہوگا. وہ خوشبو جب تم چھو گی تو اس کی خوشبو تمہارے ہاتھوں میں لگے گی, وہ خوشبو تمہارے دوپٹے کو لگے گی, تمہارے کپڑے کو لگے گی. اور کہیں رب تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں مجھ سے یہ سوال نہ کر لے, عمر وہ تو غریب اور یتیم و مسکینوں کا حصہ تھا, اس میں سے اس خوشبو میں سے تیری بیوی نے کیوں لگا لیا. اگر رب نے اس بات پر پکڑ کر لی کہ عمر تیرے پاس وہ امانت کے طور پر آئی تھی اور تیری بیوی نے اس امانت میں خیانت کی, اس نے اپنے دوپٹے میں بھی لگا لیا, اس نے اپنے ہاتھ میں لگایا, عمر تجھ سے آج اس لگانے کا حساب دینا ہوگا, تو عمر اس کا حساب نہیں دے سکتا. تو اس کی بیوی پیچھے ہٹ گئی کہ حضور اگر میدان حشر میں اگر حساب و کتاب کے بعد اگر اللہ مجھے جنت بھی اگر عطا فرمائے گا تو مجھے یقین ہے کہ آپ ہی کے صدقے میں اللہ مجھے جنت بھی عطا فرمائے گا. تو یہ پارسائی تھی حضرت عمر کی, جو اولاد سے بھی پوچھتے تھے, بیوی کو بھی بچاتے تھے. تو یہ وہ تھا. حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگرچہ ایک بکری کا بچہ بھی اگر میری حکومت میں پیاسا مر جائے تو اس کا حساب بھی عمر کو دینا پڑے گا. اور جہاں اتنی ساری ڈیگیں بنتی ہیں, لوگ اتنی محبت کرتے ہیں اہل بیت اطہار سے. حضرت امام حسن حسین کے نام سے 10 تاریخ کو ملیدہ بھی بنتا ہے, کھچڑا بھی بنتا ہے, بریانی بھی بنتی ہے, سبیلیں بھی لگتی ہے, باٹی بھی جاتی ہے, اڑائی بھی جاتی ہے, پھیلائی بھی جاتی ہے, تباہ برباد بھی کی جاتی ہے, نعمتوں کو پیروں سے روندا بھی جاتا ہے. یہ ساری چیزیں 10 محرم کو ہوتی ہے نا. تو یہ جوش و جذبات میں کرتے ہیں, جبکہ نعمت کا بیجا برباد کرنا حرام ہے. آپ لٹائیے, پانی برباد کیجیے, اس کا حساب آپ کو دینا ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اتنے مضبوط ہیں تو آپ لٹائیے نا, کوئی منع نہیں کرتا. ایک ہوتا ہے ہاتھوں ہاتھ دینا, ہاتھ میں دیا تو وہ کھایا جاتا ہے, جو پھینک کر دیا وہ کھایا نہیں جاتا. جو صاف جگہ گرتی ہے تو لوگ اٹھا لیتے ہیں, اور اگر ایسی دھول مٹی لگ جائے تو کوئی اٹھاتا نہیں ہے. اور پھر سبیلے جہاں آپ لگاتے ہیں وہاں تو بے انتہا ہوتا ہے, اگر چلا گیا کوئی بات نہیں, چھوڑ دے دوسرا اٹھا لو وہاں سے, یہ ہوتا ہے. تو نعمت جو آپ بڑی محنت کی کمائی سے آپ امام حسین کے نام سے لنگر کرتے ہیں, اس جو برباد ہوتا ہے اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. یہ نوافل عبادتوں میں سے, نفلی عبادتوں میں سے. میدان حشر میں آپ سے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, مگر ہاں اللہ جب بخشنے پر آئے گا تو یہاں تک ایک چھوٹی سی نیکی ہے کہ اگر آپ نے کیا, کسی پیاسے کو پانی پلایا یا کسی بھوکے کو کھلایا, حسین کے نام پر کھلایا, حسن کے نام پر کھلایا, امام مسلم کے نام پر کھلایا پلایا, کسی بھی کے نیک شخص کے نام پر اگر آپ نے کھلایا پلایا دیا لنگر کیا, تو اللہ اگر اپنی رحمت پر آ جائے اور بخشنے پر آ جائے, کہے گا بتا کوئی ایسا نیک عمل کیا تو آپ کہیں گے ہاں ایسا کیا. اللہ فرمائے گا جا اسی کے صدقے میں تیری مغفرت فرمائے. مگر جو سخت پکڑ ہوگی وہ تو فرائض کو لے کر ہوگی نا. جب فرائض میں کمی ہوگی تب نوافلوں سے لی جائے گی. تو پہلے ہم فرض کی طرف بھاگیں. تو بتانے کا مقصد, یہ موضوع الگ ہے, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں 10 تاریخ کو ہم اتنا کرتے ہیں, کیا حضرت عمر, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے حسن و حسین شہید ہیں. اہل بیت سے بڑا مرتبہ صحابہ کا ہے, نبی کے بعد بلند مقام صحابہ کا ہے, اور صحابہ کے بعد جو سب سے بلند مقام امت میں ہے وہ اہل بیت اطہار کا ہے. تو نبی نے فرمایا میرے حسن حسین شہید ہیں, ٹھیک ہے, اور نبی نے یہ بھی فرمایا میرا عمر شہید ہے. تو جہاں اہل بیت ہونے کی نسبت سے اگرچہ امام حسن حسین کے نام سے لنگر کیا جا سکتا ہے, تو اے مسلمانوں کیا ہماری غیرت اتنی مر گئی کہ وہ عمر کے جس نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی پوری زندگی نکال دی, اور جس نے اپنے ایک کپڑے میں 18 پیبند لگا کر پہنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام میں میری پکڑ ہو جائے, اور ایسا نہ ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ اچھا لباس پہننے کی وجہ سے میری پکڑ فرما لے. اپنے یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوا تو 80 درہم کا قرضہ ان کے اوپر تھا, 80 درہم کا. تو جنہوں نے اپنی پوری زندگی اتنی سادگی سے گزار لی اور دین کی تبلیغ کی خاطر وہ انہوں نے اپنی پوری زندگی نکال دی اور شہید ہوئے, تو کیا جب امام حسن حسین کے نام سے ہم لنگر کر سکتے ہیں تو کیا حضرت عمر کے نام سے نہیں کر سکتے؟ شہید وہ بھی تھے, شہید یہ بھی ہیں. دین کا کام انہوں نے بھی کیا, دین کا کام انہوں نے بھی کیا, دین کی خاطر وہ بھی لڑے, دین کی خاطر یہ بھی لڑے. اللہ کے نبی کے دین کو پھیلانے کے لیے انہوں نے اولادوں کی قربانی دی, تو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے حضرت عمر نے بھی لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی, لوگوں کے بارے میں نہیں سوچا کہ لوگ عمر کو کیا کہیں گے. ننگی پیر تھے, ننگے پیر عید کا خطبہ دینے چلے جاتے تھے. جب لوگ کہتے تھے
کہ حضور ننگے پیر، حضور حضرت عمر فرماتے ہیں بیوی لاؤ جوتا تو لاؤ پہن لوں کا حضور، وہ اتنی مرتبہ ٹوٹا اور اتنی مرتبہ سلا ہے کہ اب وہ پہننے کے لائق نہیں ہے، نہ کہیں جوڑ لگ سکتا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، ننگے پیر نکل گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضور ننگے پیر عیدگاہ جا رہے ہیں عید کا خطبہ دینے؟ کہا عمر کے اس نقص کو تم دیکھتے ہو کہ اس کے پیروں میں چپل نہیں ہے، جوتے نہیں ہیں، عمر کو وہ نقص بتانا جو عمر کی سیرت میں پیدا ہو جائے۔ پیر چپلیں آتی جاتی رہیں گی، جوتے آتے جاتے رہیں گے، لباس آتے جاتے رہیں گے، مگر کردار اور کیریکٹر میں اگر کوئی کمی آ گئی تو وہ صحیح اور درست نہیں ہو سکتا۔ تو عمر کو وہ بتانا جو نقص عمر کی ذات میں پیدا ہو جائے۔ اور آج دیکھیں ہمیں کتنے نقص ہیں مگر ہم اس پر توجہ ہی نہیں دیتے، نہ ان کو صحیح اور درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا وصال یکم محرم کو ہے، جن کو جو شہید ہوئے، شہید ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے اولاد کو کہا بیٹا میرے اوپر 80 درہم کا قرضہ ہے، اب میری اس قرضے کو تم ادا کر دینا، اگر اس کو تم نہ ادا کر سکنا تو میرے جو دوست ہیں ان سے مدد کے لیے کہنا، اور اگر وہ بھی مدد نہ کریں تو علی کے پاس جانا، علی سے امید ہے کہ وہ میرے قرضوں کی ادائیگی فرما دے گا۔ یہ بیت المال سے تنخواہ ملتی تھی، اس سے نہیں کہا، نہ بیت المال سے کہا۔ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا امیر المومنین، 80 درہم کا قرضہ۔ اور وصال سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جا کر اماں عائشہ سے کہہ دینا کہ عمر حضور کے پہلو میں جگہ چاہتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ آئے اور آنے کے بعد حضرت عائشہ سے بات کی، انہوں نے کہا کہ وہ ایک جگہ جو خالی تھی وہ عائشہ نے اپنے لیے رکھی تھی، مگر عمر نے کام اتنا اچھا کیا ہے، اتنا نیک عمل کیے ہیں، اسلام اور دین کی خاطر اتنی قربانیاں اس نے دی ہے کہ میری جگہ وہاں پر نہ بھی اگر ہو تو جو قیامت تک کے لیے جو نبی پر اور ابو بکر پر سلام پڑھے گا وہ عمر پر بھی سلام پڑھے گا۔ اشارہ یہ تھا کہ لاؤ اپنے والد کو بھی اس جگہ مدفون کر دو۔ تو اللہ حضرت عائشہ نے اجازت دی، آئے وصال کے بعد حضور کے پہلو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا، وہاں پر ان کا مزار ہے۔ وہ شخص جب تک ایمان نہیں لایا تھا تو کفر میں بھی بڑا جد و جہد کرنے والا تھا، جب ایمان لایا تو ایمان لانے کے بعد دین اسلام کے لیے بڑا جد و جہد کرنے والا تھا۔ وہ شخص وہ تھا کہ جس کو دیکھ کر شیطان بھی کانپتا تھا، شیطان بھی راستہ بدلتا تھا، جس نے دین اسلام کی خاطر اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر جتنی بات کی جائے اتنی بات کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، تمام صحابہ کرام سے بے پناہ محبت کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔